داستان سلطان نور الدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ ان ایام میں دمشق سے مدینہ پہنچنے کے لیے عموماً 20 سے 25 دن لگا کرتے تھے، لیکن سلطان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی واقعہ تھا اور اس نے یہ سفر بھی بڑی غیر معمولی رفتار سے کیا۔ اپنے دستوں کے ساتھ مدینہ النبی کی طرف کوچ کرتے وقت سلطان نے اپنے ساتھ خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ بھی لے لیا تھا، تاکہ وہاں اگر کوئی نپٹانے والے امور اٹھ کھڑے ہوں تو رقم خرچ کر سکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ خواب دیکھنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی پہلے ہی بڑا فکر مند تھا، اور پھر ایسا جذبہ ایمان رکھنے والے سلطان نے یہ سفر بھی اسی جذبہ ایمانی کے تحت کیا تھا، اور اس قدر برق رفتاری سے اس نے دمشق اور مدینہ النبی کی مسافت کو طے کیا کہ جو سفر عموماً 20 دن میں طے کیا جاتا تھا وہ سلطان نے 16 دن میں طے کر لیا۔ بہرحال سلطان مدینہ النبی پہنچا۔ مدینہ کے لوگ سلطان کی اس آمد پر حیران اور پریشان بھی ہوئے، ایک تجسس اور فکر مندی میں پڑ گئے تھے کہ بغیر کسی اطلاع کے سلطان نور الدین زنگی کا اس طرح مدینہ میں داخل ہونا کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے۔ مدینہ النبی پہنچنے کے بعد سلطان نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کہ اس نے شہر میں آنے جانے کے سارے دروازے بند کروا دیے۔ شہر کے اندر اس نے میناروں کے ذریعے منادی کر دی کہ آج اہل مدینہ سب کے سب سلطان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی کی اس پیشکش نے اہل مدینہ کو اور زیادہ تجسس اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ ایسا واقعہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس قدر عجلت میں آنے کے بعد کسی نے کبھی اہل مدینہ کی اس انداز میں دعوت کی تھی، لہذا لوگوں کا پریشان ہونا فطری عمل تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم شہر میں داخل ہونے کے بعد سلطان کیا کرنے والا ہے۔ بہرحال اہل مدینہ سلطان کے اخلاق و کردار سے واقف تھے، لہذا انہوں نے سلطان کی اس دعوت کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ اہل مدینہ جب دعوت میں شرکت کے لیے آئے اور کھانا کھاتے رہے تو سلطان ایک ایک شخص کا بغور جائزہ لیتا رہا، اس لیے کہ وہ ان دو اشخاص کو پہچاننا چاہتا تھا جس کی طرف سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اشارہ کرتے ہوئے نور الدین زنگی کو کہا تھا کہ وہ انہیں ان دونوں کے شر سے بچائے۔ جب تک مدینہ کے لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے رہے نور الدین ان سب کے اندر گھوم پھر کر ہر شخص کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، لیکن اس کی جستجو اس کی پریشانی بڑھتی رہی، اس لیے کہ وہ دونوں اشخاص جو اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھے تھے وہ اسے نظر نہ آئے۔ آخر جب دعوت ختم ہو گئی تو نور الدین کی اداسی اور پریشانی کی کوئی حد نہ تھی، اس لیے کہ کھانا کھانے کے لیے آنے والے مدینہ کے لوگوں میں وہ دو شخص نہیں تھے۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان نور الدین زنگی کے لیے لمحہ فکریہ اور پریشانی کا باعث تھی۔ آخر اس نے مدینہ النبی کے امراء اور اکابرین کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، مدینہ کا کوئی شخص ایسا تو نہیں رہا جو کسی وجہ سے میرے کھانے کی دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ سلطان نور الدین کے اس استفسار پر ایک اللہ کا بندہ اٹھا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے سلطان، مدینہ کے لوگوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں رہا جس نے اس دعوت میں شرکت کر کے
کھانا نہ کھایا ہو۔ البتہ دو انتہائی بزرگ اور خدا رسیدہ زائر جن کا تعلق غرب سے ہے، وہ کچھ عرصہ سے یہاں مقیم ہیں، اس دعوت میں شامل نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر پہلے سلطان نور الدین زنگی کی حالت صدیوں کے دھواں وسوسوں، فہم و ادراک میں اندیشوں کے نشتر جیسی، اداس موت کے بستر پر بکھری تدبیر کی راکھ خزاں پوش، کڑے وقت اور دکھ کے کانٹوں کی طرح مایوس کن ہو رہی تھی۔ اس شخص کے اس انکشاف پر اب اس کی آنکھوں میں زیست کے کمالات سے بھرپور اور تخلیقی جذبوں سے سرفراز حیات بری امیدیں رقص کرنے لگی تھیں، اور چہرے کی حالت ایسی ہو گئی تھی گویا ستاروں کے فصوں میں گنگناتی شوخ دستکوں اور نغمات برساتے اسلوب نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہو۔ تھوڑی دیر تک سلطان پرسکون انداز میں مسکرا دیا، آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر مخاطب ہونے والے سے اس نے بڑی بے تابی سے پوچھ لیا، وہ دونوں کہاں رہتے ہیں؟ اس شخص نے پھر سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سلطان محترم، ان دونوں نے روضہ رسول کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے، اور اس میں ہر وقت وہ عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ اصحاب کہف کی طرح گوشہ گیر دونوں بدیسی مجاور ہر وقت عبادت ہی میں دیکھے جاتے ہیں۔ اگر عبادت سے ان کے پاس کچھ وقت بچتا ہے تو وہ جنت البقیع میں چلے جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کو پانی پلاتے رہتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں۔ اس انکشاف پر سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ سلطان کے اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ کچھ لوگ گئے اور ان دونوں کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے کر آئے۔ جو ہی وہ سلطان کے پاس آئے، سلطان نور الدین زنگی نے انہیں پہچان لیا۔ وہ دونوں وہی تھے جنہیں سلطان نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا، اور جن کی طرف اشارہ کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، اٹھ اور ان کے شر کا استحصال کر۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی فی الفور سلطان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے شعور کی سرحدوں پر قذاب بن کر رقص گناہ ہو گئی ہو، جیسے سناٹوں کے پھیلے جال میں سماعت سے ماورا آوازیں اٹھ کھڑی ہوں، جیسے ناچتے تفکرات کی سیاہ آندھیوں میں کھوجنے کی حدت اور پرکھنے کی لذت انقلاب برپا کرنے کے لیے کروٹیں لینے لگی ہو۔ بدلتی ہوئی حالت کے باوجود سلطان نے ان کے خلاف فی الفور کوئی قدم نہیں اٹھایا، اس لیے کہ اس امر کی تحقیق کرنا ضروری تھا۔ اس لیے ان دونوں کا لباس اور شکل و صورت مومنوں جیسی تھی۔ اس پر نور الدین نے فوراً فیصلہ کیا، اپنے کچھ محافظوں کو اس نے ان کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا۔ باقیوں کو لے کر سلطان شہر کے اکابرین کے ساتھ اس مکان کی طرف گیا جو ان دونوں زائرین نے اپنی رہائش کے لیے لے رکھا تھا۔ کہتے ہیں وہ چھوٹا سا مکان تھا جس میں انتہائی مختصر سا سامان تھا، جو ایک اس مکان کے مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دیتا تھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ اس شہر کے سب لوگ ان دونوں کی تعریف میں بھی رطب السان تھے۔ سلطان نے بڑے غور سے مکان کا جائزہ لیا، بڑے غور سے ایک ایک چیز کو دیکھا۔ بظاہر کوئی قابل اعتراض چیز اسے دکھائی نہ دی، اس کے باوجود سلطان مطمئن نہیں تھا، اس لیے کہ خواب میں اس نے
دو اشخاص کو دیکھا تھا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا تھا، لہذا سلطان کو پختہ یقین تھا کہ معاملے کے اندر کچھ نہ کچھ ہے۔ اس مکان کے اندر گھومتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے ذہن میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک گھوم جاتا تھا۔ وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے، لہذا اس نے تہیہ کر لیا کہ اس معاملے کی تہ تک وہ ضرور جائے گا۔ سارے مکان کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد سلطان نور الدین نے اب اس مکان کے فرش کو ڈھونک بجا کر دیکھنا شروع کر دیا، لیکن فی الفور کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر وہ مکان کے بیرونی دروازے کے قریب آیا، اپنی گردن کو اس نے خم کر لیا، کچھ سوچا، پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے وہ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگنے کے انداز میں کہہ رہا تھا، اے رب جلیل، اے خدائے مہربان، تو ہی برکتاپاں کی قہرمانیوں کے رازوں سے واقف ہے، باطل کے ظلم برے زنداں کے بیدوں سے تو آگاہی رکھتا ہے، وقت کی مسافتوں میں سمٹی ان گنت داستانوں کا تو ہی رازدار ہے۔ میرے اللہ، کائنات کے اندھیروں کی تہوں میں تیرے ہی حکم سے روشنی آوازوں کی بکھرتی کان کی طرح گھس جاتی ہے، تیرے ہی حکم سے وقت کے کرتاس پر سلگتے سرخ لاوے حرکت میں آتے ہیں، تیرے ہی حکم سے پھیلے ہشت گوشوں میں لہو کی جوالا متحرک ہوتی ہے، تیرے ہی حکم سے تشنگی کے اندھے کرب میں سرابوں کا سمندر نزول کرتا ہے۔ میرے اللہ، حالات اور وقت نے مجھے کچھ جاننے کے لیے مضطرب اور حریص کر دیا ہے۔ میرے اللہ، میں ایسا راہی ہوں جسے منزل کی تلاش ہے، ایسا مسافر ہوں جسے رہنما درکار ہے۔ میرے مالک، میرے خدا، میری رہنمائی فرما۔ میرے مالک، میرے خدا، اے کعبے کے رب، جس کا کوئی خدر راہ نہ ہو، دانش اور نیکی میں تو ہی اس کا رہنما ہے۔ میرے اللہ، اس معاملے میں میری رہنمائی، میری ہمت افزائی فرما۔ دعا مانگنے کے بعد سلطان نور الدین زنگی پھر پلٹا، مکان کے اندر آیا۔ اب اس نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیے تھے اور بڑے غور سے مختلف جگہوں کا جائزہ لیتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں زائرین نے ایک چٹائی کے اوپر مسلح بچھا رکھا تھا۔ سلطان نور الدین جب اس جگہ گیا تو ٹھٹک کر رہ گیا، یکا یک اسے محسوس ہوا جیسے چٹائی کے نیچے فرش ہل رہا ہو۔ یہ صورتحال یقیناً سلطان نور الدین زنگی کے لیے حوصلہ افزا تھی۔ اس مکان میں تلاشی لینے کے بعد وہ کسی قدر پریشان، فکر مند اور اداس تھا، لیکن اب اس کے چہرے پر امیدیں، آنکھوں میں کامیابیوں کی جھلک رقص کرنے لگی تھی۔ سلطان نے فوراً چٹائی جس پر مسلح بچھا ہوا تھا ہٹا دی۔ سلطان اور وہاں موجود لوگوں نے دیکھا وہاں ایک چوڑی سل پڑی ہوئی تھی۔ جب سلطان کے کہنے پر اس سل کو ہٹایا گیا تب ایک انتہائی خوفناک انکشاف ہوا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے دیکھا اس سل کے نیچے ایک سرنگ تھی۔ اس سرنگ کا سب نے جائزہ لیا تو دیکھا وہ سرنگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سرنگ کو دیکھتے ہوئے نور الدین کچھ سوچتا رہا، معاملے کو سمجھ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی بے اختیار رونے کے انداز میں بول پڑا، صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔